بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى. أما بعد، اعلم أن العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الإمام أفضل علماء الأنام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني سقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه 100 عامل. تو جان کے عوامل نحو جیسا کہ شیخ امام وقت مخلوقوں کے بزرگ ترین عالم عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی نے لکھا ہے، اللہ ان کی قبر کو سیراب کرے اور جنت ان کا ٹھکانہ بنائے، 100 عامل ہیں۔ عوامل نحو کی تعداد کے سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض حضرات اسے 100 سے زائد قرار دیتے ہیں، لیکن علامہ عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی ان کی تحقیق کے مطابق 100 ہے۔ چنانچہ شارح اس کتاب کے شارح، کتاب چونکہ اصل 100 عامل ہے جس کے مصنف عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی ہیں، اور شارح علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کی مشہور کتاب شرح جامی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق کے مطابق عوامل 100 ہیں۔ شیخ الف یؤلف تعریف کے معنی آتے ہیں لکھنا۔ شیخ کسی بھی فن کے ماہر کو کہا جاتا ہے۔ امام کے معنی پیشوا، مقتدا، اس فن میں جن کی طرف رجوع کیا جائے۔ افضل علماء الانام، مخلوقوں کے بزرگ ترین عالم، اس سے مراد علماء نحو ہیں۔ نحوی علماء میں یہ بزرگ ترین علماء ہیں۔ عبد القاہر ان کا نام تھا، ان کے والد کا نام عبد الرحمن تھا۔ بیچ میں لفظ ابن آیا ہے۔ لفظ ابن کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ماقبل والے لفظ سے تنوین ہٹا دی جاتی ہے، اور لفظ ابن ہے یا ابنتن ہے اس سے پہلے جو حمزہ ہوتا ہے حمزہ کو حذف کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کئی شرطیں ہیں، وہ یاد رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، لفظ ابن اور ابنتن سے پہلے والا جو لفظ ہو وہ علم ہو۔ نمبر 2، وہ مفرد ہو۔ نمبر 3، موصوف ہو، اور لفظ ابن اور ابنتن یہ اس کی صفت واقع ہو۔ اسی طریقے سے لفظ ابن اور ابنتن یہ خود مفرد ہو اور دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو، اور لفظ ابن کے ما قبل اور ما بعد کے درمیان حقیقت میں باپ بیٹے کا رشتہ ہو۔ تو یہ چند شرطیں ہیں۔ ان شرطوں کے پائے جانے کے بعد ما قبل والے لفظ سے تنوین دور کر دی جاتی ہے اور لفظ ابن کا حمزہ حذف کر دیا جاتا ہے، بشرطے کہ ایک لائن کے شروع میں واقع نہ ہو، اول سطر میں واقع نہ ہو، تو اس صورت میں لفظ ابن اور ابنتن سے حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا۔ آگے دعائے جملے ہیں، 2 مصنف کو دعا دے رہے ہیں۔ سقى اللہ ثراہ، اللہ ان کی قبر کو سیراب کرے، نور سے بھر دے اور جنت ان کا ٹھکانہ بنائے۔ ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ اعلم فعل امر، ضمیر اس کے اندر فاعل۔ انا اور انا کے سلسلے میں بات یاد رکھنی چاہیے کہ قال یقولو کے بعد اگر یہ لفظ آتا ہے تو انا پڑھا جاتا ہے بکسر الحمزہ، اور اگر اعلم وغیرہ ہے یا اس طرح قال یقولو کے علاوہ دوسرے فعل کے بعد آ رہا ہے یا اسی طریقے سے جملے کے بیچ میں ہے تو پھر اس کو انا بفتح الحمزہ پڑھتے ہیں۔ تو انا حرف مشبہ بالفعل، العوامل ذو الحال۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ معرفہ کے بعد اگر جار مجرور واقع ہو تو وہاں پر ذو الحال حال کی ترکیب کرتے ہیں، اور اگر نکرہ کے بعد واقع ہو تو عام طور پر صفت موصوف کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو العوامل ذو الحال فی النحو، فی حرف جر، النحو مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کائنتن کے، چونکہ عوامل جمع مکسر ہے، واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، اور ذو الحال حال میں مطابقت ہوتی ہے۔ ذو الحال اگر مذکر تو حال مذکر، ذو الحال اگر مؤنث تو حال مؤنث، تو یہ چونکہ واحد مؤنث کے حکم میں اس لیے کائنتن محذوف مانیں گے۔ تو فی النحو کائنتن کے متعلق، یہ متعلق اول ہوا۔ آگے اعلیٰ، یہ اسی کے متعلق ہوگا۔ اعلیٰ حرف جر، ما موصولہ، الف فعل، ہو ضمیر، الف ہو ضمیر مفعول بھی، الشیخ موصوف، الامام صفت، افضل علماء الانام، افضل مضاف، علماء مضاف الیہ مضاف، الانام مضاف الیہ۔ علماء مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مضاف الیہ افضل کا، افضل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مبدل منہ، عبد القاہر موصوف، لفظ ابن مضاف
عبد الرحمن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر عبد القاہر کی صفت اول، الجرجانی یہ صفت ثانی۔ الجرجانی کو عبد القاہر کی صفت بنائیں گے تو مرفوع پڑھیں گے، اور اگر الجرجانی کو عبد الرحمن کی صفت قرار دیں گے تو پھر اس صورت میں مجرور پڑھیں گے۔ عبد القاہر اپنی دونوں صفتوں سے مل کر بدل، مبدل منہ بدل سے مل کر الفا کا فاعل، الفا فعل اپنے فاعل، اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا اسی کائنتن کے، کائنتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر ذوالحال، حال، ذوالحال حال سے مل کر انا کا اسم۔ خوب دھیان سے سنیں، آگے ایک لائن چھوڑ کر کے میت و عامل ہے، میت ممیز مضاف، عامل تمیز، ممیز تمیز سے مل کر انا کی خبر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر اعلم کا مفعول بھی، اعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، چونکہ یہ امر ہے۔ سقى اللہ سراہ وجعل الجنت مثواہ، یہ جملہ معترضہ ہے، دعائیہ جملہ ہے، اس لیے اس کی ترکیب الگ کریں گے۔ سقا فعل، اللہ فاعل، سراہ بعد اضافت مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، چونکہ دعائیہ جملہ ہے تو انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، جعل فعل ضمیر فاعل لوٹے گی اللہ کی طرف، الجنت مفعول بھی، فعل کسی جگہ میں اگر واقع ہو اور وقوع کا معنی سمجھ میں آ رہا ہو تب تو مفعول فی قرار دیں گے، لیکن اگر فعل کے وقوع کا معنی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اس کے اندر فعل واقع ہو رہا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو مفعول بھی قرار دیا جائے گا، لہذا الجنت کو مفعول بھی قرار دیں گے۔ تو الجنت مفعول بھی اول، مثواہ مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ آگے لفظیۃ و معنویۃ، فاللفظیۃ منها علی ضربین، سماعیۃ و قیاسیۃ، فالسماعیۃ منها 91 عاملا، فالسماعیۃ منها 91 عاملا، والقیاسیۃ منها 7 عوامل، والمعنویۃ منها عددان، وتتنوع السماعیۃ منها على 13 نوعا۔ بعض لفظی ہیں اور بعض معنوی ہے، پھر لفظی ان میں سے 2 قسم پر ہیں، سماعی اور قیاسی، پھر سماعی ان میں سے 91 عامل ہے اور قیاسی ان میں سے 7 عامل ہے، اور معنوی ان میں سے 2 عدد ہیں، اور سماعی عوامل 13 قسموں پر منقسم ہوتے ہیں۔ لفظیتن اور معنویتن کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، بعضها لفظیتن بعضها معنویتن، مبتدا محذوف مانیں گے تو خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع، آپ اگر چاہیں تو اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، اعنی فعل محذوف مان کر کے، اعنی فعل محذوف ضمیر اس کے اندر فاعل، لفظیتن و معنویتن مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب، اور اگر چاہیں تو لفظیتن اور معنویتن کو عامل سے بدل قرار دیں تو پھر اس صورت میں لفظیتن و معنویتن مجرور پڑھیں گے۔ بعضها مبتدا، لفظیتن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، واو حرف عطف یا واو مستانفہ، بعضها مبتدا معنویتن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ برائے تفصیل آگے یہاں سے پھر عوامل لفظی اور عوامل معنوی دونوں کی تفصیل کرتے ہیں۔ لفظی عامل اس عامل کو کہتے ہیں جس کا تلفظ ہو سکے، اور معنوی اس عامل کو کہتے ہیں جس کا تلفظ نہ ہو سکے۔ تو کہتے ہیں پھر لفظی کی 2 قسمیں ہیں، بعض سماعی ہے اور بعض قیاسی ہے۔ سماعی ان عوامل کو کہتے ہیں جن کا عمل کرنا سماع پر، اہل عرب سے سننے پر موقوف ہو، اور قیاسی اس عامل کو کہتے ہیں جس عامل کا عمل کرنا سماع پر موقوف نہ ہو بلکہ قاعدہ کلیہ کے تحت ہو، قاعدہ کلیہ کے تحت اس کا عمل ہو۔ جیسے فعل قیاسی عامل ہے، کہتے ہیں کہ ہر فعل لازم فاعل کو رفع کرتا ہے، مفعول بھی کو نصب نہیں کرتا ہے، اور ہر فعل متعدی فاعل کو رفع کرنے کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کو بھی نصب کرتا ہے۔ سماعی اور قیاسی کی یہ مشہور تعریف ہے، لیکن اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ ہر وہ عامل جس کے عمل کرنے کا کوئی قاعدہ کلیہ ہو اس کو قیاسی نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح آپ فعل کو قیاسی کہتے ہیں اور یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ ہر فعل لازم فاعل کو رفع کرتا ہے اور ہر فعل متعدی فاعل کو رفع کرنے کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کو بھی نصب کرتا ہے،
تو ہم حروف جر کے سلسلے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں، حالانکہ مصنف نے حروف جر کو عوامل سماعی میں رکھا ہے، چنانچہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ حرف جو فعل کا معنی اسم تک پہنچانے کے لیے وضع کیا گیا ہو وہ اپنے مدخول کو ما بعد والے اسم کو جر دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی قاعدہ کلیہ بن گیا۔ اس لیے بعض لوگوں نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے تعریف کے اندر کہ قیاسی اس عامل کو کہتے ہیں جس کے عمل کرنے کے لیے قاعدہ کلیہ ہو اور جس کے افراد کا جزئیات کا احاطہ کرنا مشکل ہو۔ چنانچہ فعل لازم کے بارے میں ہے کہ فعل لازم فاعل کو رفع کرتا ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ ہر فعل متعدی فاعل کو رفع کرنے کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کو نصب کرتا ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ لیکن فعل لازم کتنے ہیں، فعل متعدی کتنے ہیں، اس کے جزئیات اور اس کے افراد کا احاطہ کرنا ظاہر ہے کہ مشکل نہیں ہے۔ تو جس کو قاعدہ کلیہ کے ذریعے جس کا احاطہ کیا جا سکتا ہو اور جزئیات اور افراد کے ذریعے اس کا احاطہ کرنا مشکل ہو، اس کو قیاسی قرار دیا جائے گا۔ وہ عوامل جس کے لیے گرچہ قاعدہ کلیہ ہو لیکن اس کے افراد کا اور جزئیات کا احاطہ کرنا مشکل نہ ہو، اس کو سماعی ہی قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ حروف جر ہے تو گرچہ یہاں پر یہ قاعدہ جاری کر سکتے ہیں اور قاعدہ بنا سکتے ہیں کہ ہر وہ حرف جو فعل کا معنی اسم تک کھینچنے کے لیے پہنچانے کے لیے وضع کیا گیا ہو وہ بات کو جر دیتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے افراد کا اور جزئیات کا احاطہ کرنا مشکل نہیں ہے، وہ تو گنے چنے 17 ہے، ہر کوئی جانتے ہیں، اس لیے اس کو سماعی قرار دیا جائے گا۔ ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ فا برائے تفصیل، اللفظیۃ ذوالحال، منہا کائنۃً کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کر مبتدا، علی ضربین ثابتۃ، علی ضربین، علی حرف جر، ضربین مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ثابتۃ یا کائنۃ کے، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ سماعیۃ اور قیاسیۃ، اس پر بھی وہی تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آنی محذوف مانیں گے تو نصب پڑھیں گے، احدہما اگر محذوف مانیں گے تو مرفوع پڑھیں گے، اور اگر ضربین سے بدل مانیں گے تو مجرور پڑھیں گے۔ آسان ترکیب ہے، ہم اس کو احدہما مبتدا محذوف کی خبر مانتے ہیں۔ احدہما بعد اضافت مبتدا محذوف، سماعیۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو عطفہ، ثانیہما، ثانیہما بعد اضافت مبتدا، قیاسیۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فالسماعیۃ منہا 91 عاملا، فا برائے تفصیل، السماعیۃ ذوالحال، منہا کائنۃً کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کر مبتدا، 91 ممیز، عاملا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو عطفہ یا مستانفہ، القیاسیۃ ذوالحال، منہا کائنۃً کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کر مبتدا، سبعۃ عوامل، سبعۃ ممیز مضاف، عوامل تمیز، ممیز تمیز سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو عطفہ یا مستانفہ، المعنویۃ ذوالحال، منہا کائنۃً کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کر مبتدا، عددانی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وتتنوع السماعیۃ منہا علی 13 نوعا، اور سماعی ان میں سے 13 قسموں پر منقسم ہوتے ہیں۔ تتنوع فعل، السماعیۃ ذوالحال، منہا کائنۃً کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کر تتنوع کا فاعل، علی حرف جر، 13 ممیز، نوعا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تتنوع فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ایک بار ترجمہ پھر سے دیکھ لیں۔ جان لو کہ عوامل نحو جیسا کہ شیخ امام مخلوقوں میں بزرگ ترین عالم عبدالقاہر بن عبدالرحمن الجرجانی نے لکھا ہے، 100 عامل ہیں، اللہ ان کی قبر کو سیراب کرے اور جنت ان کا ٹھکانہ بنائے۔ بعض لفظی ہیں اور بعض معنوی ہے، پھر لفظی ان میں سے 2 قسم پر ہے، سماعی اور قیاسی، پھر سماعی ان میں سے 91 عامل ہے اور قیاسی ان میں سے 7 عامل ہے، اور معنوی ان میں سے 2 عدد ہیں، اور سماعی ان میں سے 13 قسموں پر منقسم ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔